بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الفعل اما متعد وهو ما يتوقف فهو معناه على متعلق غير الفاعل كضرب واما لازم وهو بخلافه كقعد وقام۔ فعل یا تو متعدی ہوتا ہے اور متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کے معنی کا سمجھنا ایسے متعلق پر موقوف ہو جو فاعل کے علاوہ ہو، جیسے ضرب۔ یا پھر فعل لازم ہوتا ہے، اور لازم فعل وہ ہوتا ہے جو اس کے برخلاف ہو، یعنی اس کا سمجھنا ایسے متعلق پر موقوف نہ ہو جو فاعل کے علاوہ ہو، جیسے قعدہ اور قامہ۔ ہم اس کو آسان تعریف کیا کر لیتے ہیں کہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نصر زید عمرا، ساوزر زید نے مدد کی۔ آگے کوئی بندہ بھی تو ہوگا نا جس کی مدد ہوئی ہوگی، تو یہ معنی اپنا پورا تب کرے گا کہ جب آگے والے بندے کا آپ ذکر کریں گے۔ اور فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی فاعل پر ہی مکمل کر لیتا ہے، اس کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قعدہ وہ کھڑا ہوا بس، قامہ وہ کھڑا ہوا، جلسہ وہ بیٹھ گیا۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یار وہ بیٹھ گیا، کوئی چیز تو ہوگی نا جس پر وہ بیٹھا ہوگا۔ دیکھیں، وہ بیٹھ گیا، اس چیز کا ہونا جس پر وہ بیٹھا ہے وہ اس کا مفعول نہیں بنے گا، وہ اس کا جار مجرور بنے گا۔ مثلا آپ یہ کہیں گے جلس زید علی کرسی، کہ زید کرسی پر بیٹھ گیا، وہ اس کا جار مجرور بنے گا، وہ اس کا متعلق بنے گا، وہ اس کا مفعول نہیں بنے گا۔ یہاں مفعول کی بات ہو رہی ہے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، فاعل نے کوئی کام کیا، اس کا اثر اس تک پہنچ جائے، یہ ہوتا ہے مفعول۔ الفعل اما متعد، فعل یا تو متعدی ہوتا ہے، وہو ما يتوقف معناه، اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی موقوف ہو علی متعلق غیر الفاعل، کسی ایسے متعلق پر جو فاعل کے علاوہ ہو، کا ضرب، جس طرح کے ضرب۔ و اما لازم، یا پھر فعل لازم ہوتا ہے، وہو ما بخلاف، یہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بخلاف ہو، یعنی جس کا معنی ایسے متعلق پر موقوف نہ ہو جو فاعل کے علاوہ ہو، فقعد وقام، جس طرح کہ قعدہ اور قامہ۔ والمتعدی قد یکون متعدیا، اور متعدی کبھی ہوتا ہے متعدی ایک مفعول کی طرف، الی مفعول واحد، ایک مفعول کی طرف، کا ضرب زید امرا، جس طرح کہ ضرب زید امرا، و الی مفعولین، اور متعدی کبھی متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، کا اعطى زید عمرا درہما، جس طرح کہ اعطى زید عمرا درہما۔ ويجوز فيه الاقتصار على احد مفعولیہ، اور جائز ہے اس میں دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا، کا اعطیت زیدا، جس طرح کہ یوں کہنا اعطیت زیدا، یا پھر یوں کہنا اعطیت درہما۔ بخلافی، بخلافی باب علمت، بخلاف باب علمت کے، وَإِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِلَ، اور فعل کبھی متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی طرف، نحو جیسے اعلم اللہ زیدا امرا فاضلا، ومنه ارا وانبأ ونبأ واخبر وخبر وحدث۔ اور انہی افعال میں سے ارا بھی ہے، انبأ بھی ہے، نبأ بھی ہے، اخبر بھی ہے، خبر بھی ہے، اور حدث بھی ہے۔ وهذه السبعة، اور یہ سات، مفعولها الاول، ان کا پہلا مفعول، مع الاخیرین، دوسرے دو مفعولوں کے ساتھ، کا مفعولی اعطیت، اعطیت کے دو مفعولوں کی طرح ہوتا ہے، فی جواز الاقتصاری، اس بات میں کہ اقتصار کرنا جائز ہوتا ہے، علی احدہما، ان میں سے کسی ایک پر، تقول آپ کہیں گے اعلم اللہ زیدن، والثانی، اور دوسرا مع الثالث، تیسرے کے ساتھ، کا مفعولی علمت، علمت کے دو مفعولوں کی طرح ہوتا ہے، فی عدم جواز الاقتصاری، کے جائز نہیں ہوتا اقتصار کرنا، علی احدہما، ان میں سے کسی ایک پر، فلا تقول، آپ نہیں کہیں گے اعلمت زیدا خیر الناس، بل تقول، بلکہ آپ کہیں گے اعلمت زیدا امرا خیر الناس۔ بس یہاں تک دیکھ لیں اب۔ استاد اس کی یہ ترجمہ کر کے سمجھاتے ہیں جی جی، میں مثالیں سمجھاتا ہوں، ترجمہ کیا میں سمجھاتا ہوں، سارا سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے فعل متعدی کی تعریف پڑھی اور فعل لازم کی تعریف پڑھی،
اس کے بعد ہم چلتے ہیں فعل متعدی کی اقسام کی طرف. یہاں سمجھاتا جاؤں گا اسے، ابھی بے فکر رہیں. یاد رکھیں فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 متعدی با یک مفعول. نمبر 2 متعدی با 2 مفعول. نمبر 3 متعدی با 3 مفعول. اچھا، یہ جو متعدی با 2 مفعول ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. سب سے پہلے آپ ایسے کر لیں، فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 متعدی با یک مفعول، متعدی با 2 مفعول، متعدی با 3 مفعول. یہ 3 قسمیں بن گئی نا. یہ جو متعدی با 2 مفعول ہے اس کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں. نمبر 1 متعدی ہو 2 مفعولوں کی طرف اور کسی ایک مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہو. نمبر 2 متعدی ہو 2 مفعولوں کی طرف اور کسی ایک مفعول کو بھی حذف کرنا جائز نہ ہو. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں متعدی با یک مفعول کی طرف، یعنی وہ فعل جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو. جیسے عام ہم پڑھتے رہتے ہیں ضرب زید امرا، نصر زید حامدا. یہ متعدی با یک مفعول ہے، یعنی ایک مفعول سے ان کا کام ہو جاتا ہے. زید نے امر کو مارا، بات پوری ہو گئی. زید نے حامد کی مدد کی، بات پوری ہوگی. نمبر 2 متعدی با 2 مفعول، یعنی جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو لیکن کسی ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی جائز ہو. یعنی آپ 2 مفعول ذکر نہیں کرتے، اس کو ضرورت تو ہے 2 مفعولوں کی لیکن آپ 2 مفعول ذکر نہیں کرتے، آپ ایک ذکر کر دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں اعطیت، میں نے دیا، زیدن زید کو، درہمن 1 درہم. اعطیت زیدن، میں نے زید کو دیا، درہمن 1 درہم. اب دیکھیں اگر آپ یوں کہہ دیں کہ اعطیت زیدن، میں نے زید کو دیا، یا آپ کہیں اعطیت درہمن، میں نے 1 درہم دیا، تو گزارا ہو جاتا ہے. پورا گزارا تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. آپ 2 مفعولوں میں سے کسی ایک کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. نمبر 3 متعدی ہو 2 مفعولوں کی طرف اور کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو بلکہ دونوں کو حذف کریں گے یا پھر دونوں کو ذکر کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو ذکر کریں ایک کو حذف کریں، نہیں. حذف کرنا ہے تو دونوں کو کر دیں اور اگر ذکر کرنا ہے تو دونوں کو کر دیں. اور ایسے افعال جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں اور 2 مفعول ہوتے بھی ایسے ہیں، یا تو اکٹھے حذف ہوں گے یا اکٹھے ذکر ہوں گے. ان کو کہتے ہیں افعال قلوب. ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال قلوب. جیسے ظننت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل خیال کیا. میں نے خیال کیا پھر بھی ٹھیک ہے. اگر آپ یوں کہیں کہ ظننت زیدا، میں نے زید کے بارے میں خیال کیا، کیا خیال کیا؟ بات ادھوری ہے اور اسے گزارا بھی نہیں ہو رہا. ظننت زیدا، میں نے زید کے بارے میں خیال کیا، کیا خیال کیا وہ آپ ذکر ہی نہیں کر رہے. یا آپ کہتے ہیں ظننت عالما، میں نے عالم ہونے کا گمان کیا، کس کے بارے میں؟ اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے. اگر نہیں ذکر کرنا تو نہ کرے کسی ایک کا بھی، آپ یوں کہ ظننت بس میں نے خیال کیا. اگر کرنا ہے تو پھر دونوں کو ذکر کریں. ظننت زیدا فاضلا، میں نے زید کے بارے میں خیال کیا کہ وہ فاضل ہے. ظننت ایک مثال ہو گئی. نمبر 4 پہ ہم چلتے ہیں، وہ ہے متعدی بسے مفعول. یعنی یہ ایسے افعال ہوتے ہیں جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی مصنف نے بتا دی، 7. ان کی تعداد ٹوٹل 7 ہے. وہ کون سے ہیں؟ اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، حدث، نبأ. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، اللہ تعالیٰ نے زید کے علم میں یہ بات ڈالی کہ عمر فاضل ہے. اب یہاں پر اعلمہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہے. اسی طرح ارا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، انبا خبر دی، اخبر خبر دی، خبر خبر دی، نبا خبر دی، حدث خبر دی. ان سب کا معنی ایک ہے. انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث، ان سب کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اخبر زید عمرا، اخبر زید کہ زید نے خبر دی، امرن امر کو، نہیں، زید نے خبر دی امرن امر کو، خالدن فاضلا خالد کے فاضل ہونے کے بارے میں. اب دیکھیں یہاں 3 مفعول آپ ذکر کریں گے تو بات پوری ہوگی، وگرنہ بات پوری نہیں ہو رہی.
جیسے پیچھے والی مثال میں آپ نے پڑھا اعلم اللہ زیدن، اللہ نے زید کے علم میں یہ بات ڈالی، کیا بات؟ کہ امرا فاضلا، امر کے فاضل ہونے کی۔ اچھا، اب یہ جو اگلی بات ہے اس کو بھی سمجھ لیں، وسانی مع الثالث کا مفعول عالم تو، یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو ہم نے 7 افعال پڑھے ہیں، ان 7 افعال کا پہلا مفعول آخر کے دونوں مفعولوں کے ساتھ باب اعطیتو کے 2 مفعولوں کی مانند ہے، یعنی دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک پر جائز ہے اقتصار کرنا، لہٰذا ان کے پہلے مفعول کو دوسرے اور تیسرے کے بغیر ذکر کر سکتے ہیں، پہلے مفعول کا تعلق آخری 2 کے ساتھ، ایسے ہی ہے جیسے باب اعطیتو، کہ باب اعطیتو کے 2 مفعولوں میں سے آپ ایک کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 7 افعال ہیں، ان کا جو پہلا مفعول ہوتا ہے، پھر آخر میں جو 2 آخری مفعول ہوتے ہیں، تو پہلے مفعول کے ساتھ آخری 2 مفعولوں کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے باب اعطیتو کے 2 مفعول، کہ ان میں سے آپ کسی ایک کو کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے پہلے مفعول کو دوسرے اور تیسرے کے بغیر ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلا یوں کہیں آپ اعلم اللہ زیدن، اللہ نے زید کے دل میں یہ بات ڈالی، اور ان کے دوسرے اور تیسرے مفعول کو پہلے مفعول کے بغیر بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ یوں کہیں اعلم اللہ عمرا فاضلا، اللہ نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ عمر فاضل ہے۔ اب دیکھیں، پہلے مفعول کو آپ حذف کر دیں یا آخری 2 کو حذف کر دیں، ایسا آپ کر سکتے ہیں، اور ان 7 جو افعال ہیں ان کا دوسرا اور تیسرا مفعول علمتو کے 2 مفعولوں کی طرح ہے، یعنی کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا ان کے دوسرے اور تیسرے مفعول کو اکٹھا حذف کرنا جائز ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے میں سے کسی ایک کو ذکر کرتے وقت دوسرے کا ذکر کرنا پھر ضروری ہوگا، نہیں کرتے تو دونوں کو نہ کریں، کرنا ہے تو پھر دونوں کو کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو کریں دوسرے کو نہ کریں۔ مثلا آپ کہتے ہیں اعلمت زیدا عمرا خیر الناس، کہ میں نے زید کو یہ بتایا کہ عمر لوگوں میں سب سے بہتر ہے، میں نے زید کو یہ بتایا کہ عمر لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب آپ یوں کر دیں اعلمت زیدن، کہ میں نے زید کو یہ بات بتائی، امرا خیر الناس، پھر دونوں مفعول آپ حذف کر دیں، اور اگر ذکر کرنے ہیں تو پھر دونوں کو ذکر کریں۔ اگر آپ یوں کہیں اعلمت زیدا امرا، کہ میں نے زید کو بتایا امر، بات پوری نہیں ہے، یا آپ یوں کہ اعلمت زیدا خیر الناس، میں نے زید کو بتایا لوگوں میں بہتر، کس کے بارے میں بتایا اس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے، بات بالکل کیا ہو رہی ہے؟ ادھوری ہو رہی ہے۔ وسانی مع الثالث کا مفعول علمت، یہ والا بلکہ وہذہ سبعۃ، اور یہ 7 افعال ہیں، مفعولها الاول، ان کا جو پہلا مفعول ہے، مع الاخیرین، آخری 2 کے ساتھ، کا مفعول اعطیت، اعطیت کے 2 مفعولوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اعطیت کے 2 مفعولوں میں سے آپ کسی ایک مفعول کو حذف کریں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو 7 افعال ہیں، ان کے پہلے مفعول کو آپ ذکر کر دیں، آخری 2 کو ذکر نہ کریں، آخری 2 کو ذکر کر دیں، پہلے کو ذکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آخری 2 کو کرنا ہے تو اکٹھے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو آپ حذف کریں دوسرے کو ذکر کریں، ایسا نہ کریں۔ کا مفعول اعطیت، اعطیت کے 2 مفعولوں کی طرح، فی جواز الاختصاری، اس بات میں کہ جائز ہے اختصار کرنا، علی احدہما، ان میں سے کسی ایک، تقول آپ کہیں گے اعلم اللہ زیدن، آگے دیکھیں، آگے نہیں بتایا آپ نے زیدن عمرا خیر الناس یا عمرا فاضلا، آپ ایسی بات آگے کر ہی نہیں رہے، عمر کو بھی حذف کر رہے ہیں، فاضل کو بھی حذف کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ والثانی مع الثالث، اور یہ جو 7 افعال ہیں ان میں سے جو دوسرا مفعول ہوگا وہ تیسرے کے ساتھ، کا مفعول علمت، وہ علمت کے 2 مفعولوں کی طرح ہے، فی عدم جواز الاقتصاری، اس بات میں کہ جائز نہیں ہے اقتصار کرنا، علی احدہما، ان میں سے کسی ایک پر، فلا تقول، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اعلمت، میں نے زید کو بتایا خیر الناس، لوگوں میں بہتر، کیا بتایا؟ یہ بات آپ نے کی ہی نہیں، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا اعلمت زیدا امرا خیر الناس، میں نے زید کو یہ بات بتائی کہ عمر لوگوں میں بہتر ہے۔ تو بالکل آسان سی بات ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو ہم نے 7 افعال پڑھے، ان کے 3 مفعول آتے ہیں، اب ان 3 مفعولوں کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں، مصنف کی زبان چھوڑ دیں۔ ان 3 مفعولوں کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ پہلے مفعول کو ذکر کر دیں، آخری دونوں کو حذف کر دیں، یا آخری دونوں کو ذکر کر دیں، پہلے کو حذف کر دیں. لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پہلے کو ذکر کریں، دوسرے کو ذکر کریں، تیسرے کو حذف کر دیں، پہلے کو ذکر کریں، تیسرے کو حذف کر دیں، درمیان والے کو ذکر کر دیں. یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، یہ نحو کے قاعدے کے خلاف ہے. یعنی آخری دو مفعولوں کو ذکر کرنا ہے تو اکٹھا کرنا پڑے گا، آخری دو مفعولوں کو حذف کرنا ہے تو اکٹھا کرنا پڑے گا. پہلے کو آپ کر سکتے ہیں، آخری دونوں کو بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی دونوں کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک کو کر کے دوسرے کو چھوڑ دینا یہ نحو کے قاعدے کے خلاف ہے. فصل افعال القلوب. اب آ جاتے ہیں افعال قلوب کے بارے میں. افعال قلوب ہیں کون سے؟ یعنی جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے وغیرہ کے ساتھ، خیال کرنے کے ساتھ، ان چیزوں سے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں افعال قلوب. جیسے علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، زعمت، وجدت. وہی افعال تدخل علی المبتدا والخبر. یہ افعال داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فتنصبهما، مبتدا اور خبر دونوں کو نصب دیتے ہیں المفعولیت، مفعولیت کی طور پر. نحو جیسے علمت زیدا فاضلا. اب اصل میں تھا زید فاضل، زید فاضل ہے، آپ نے علمت فعل قلب ذکر کر دیا، اس فعل قلب نے آ کر مبتدا اور خبر دونوں کو کیا دے دیا؟ نصب. اسی طرح ظننت عمرا عالما. اب اصل میں تھا عمر عالم، امر عالم ہے، آپ نے دونوں پر ظننت فعل قلب کو داخل کر دیا. اب ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ عمر عالم ہے. وعلم ان لهذه الافعال خواص. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال قلوب کے خواص ذکر کر رہے ہیں، ان کی خصوصیات ذکر کر رہے ہیں. منہا، یہ پہلی خصوصیت ہے. اچھا یہ سوال وفاق میں آتا بھی، افعال قلوب کی خصوصیات ذکر کریں. اللہ یقتصر علی احد مفعولیہا، کہ درست نہیں ہے افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا. بخلاف بابی اعطیت، بخلاف اعطیت باب کے، کہ اعطیت جو باب ہے اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار آپ کر سکتے ہیں. فلا تقول، بس آپ یہ نہیں کہیں گے علمت زیدن کہ میں نے زید کو بتایا، بلکہ آپ کہیں گے علمت زیدن، میں نے زید کو بتایا نہیں بلکہ میں نے زید کے بارے میں جانا، فاضلاً کہ وہ فاضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جو افعال قلوب ہیں یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مبتدا اپنی خبر کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی خبر مبتدا کے بغیر استعمال ہوتی ہے. مبتدا اور خبر جب بھی آئیں گے اکٹھے آئیں گے، یہ اکٹھے ہی حذف ہوں گے، تو اکٹھے ہی آپ ان کو کیا کریں گے؟ ذکر کر دیں گے. اگر اکٹھے ہی حذف کریں گے تو پھر بھی جملہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ مبتدا اور خبر تو جملے کی اصل ہے، اصل تو کلام سے حذف نہیں ہوتی نا. اکٹھے بھی یہ نہیں ہو سکتے اس وجہ سے، اور ایک بھی ان میں سے نہیں ہو سکتا. ایک ان میں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. ومنها جواز الالغاء اذا توسطت. دوسری افعال قلوب کی خصوصیت، افعال قلوب کا عمل لغو بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب افعال قلوب درمیان میں آ جائے مبتدا اور خبر کے، یا پھر افعال قلوب مبتدا اور خبر سے مؤخر ہو جائیں. جیسے زید ظننت عالم، ظننت فعل قلب ہے، درمیان میں آ گئے مبتدا اور خبر کے، عمل باطل ہو گیا. دے بھی سکتے ہیں، باطل بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح فعل قلب آخر میں آپ لے جاتے ہیں، آپ یوں بولتے ہیں زید قائم ظننت، یہ دوسری خصوصیت ہوگی. تیسری ومنها انها تعلق عملها اذا وقعت قبل الاستفهام. نحو علمت ازید عندك ام عمرو. یہ ان کی تیسری خصوصیت ہے افعال قلوب. جیسے دیکھیں یہ والی جو خصوصیات ہیں یہ کسی اور کے اندر دوسرے افعال کے اندر نہیں پائی جاتی. یہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ استفہام سے پہلے آ جائیں. کب آ جائیں؟ استفہام سے پہلے، یا پھر یہ نفی سے پہلے آ جائیں، تو ان کا عمل معلق ہو، ان کا عمل متعلق ہو جاتا ہے. عمل کے متعلق ہونے کا مطلب یہ کہ لفظوں میں تو عمل نہیں کریں گے لیکن معنی کے اعتبار سے عمل کریں گے. جب یہ استفہام سے پہلے آ جائیں یا نفی سے پہلے آ جائیں. استفہام سے پہلے آ جائیں، مثلا علمت ازید عندك ام عمرو،
میں نے جانا کہ کیا زید تیرے پاس ہے یا عمر تیرے پاس ہے، یا نفی سے پہلے آ جائیں، جیسے علیم تو ما زید فی الداری، میں نے جانا کہ زید گھر میں نہیں ہے۔ وقبل لام الابتدا، اسی طرح لام ابتدا سے پہلے آئے، جیسے علیم تو لزید منطلق، میں نے جانا کہ یقیناً زید آزاد ہے۔ یہ اس کی تیسری خصوصیت ہے کہ اگر یہ حرف استفہام سے پہلے، حرف نفی سے پہلے، یا لام ابتدا سے پہلے۔ لام ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ اس لام کو جو کہ مبتدا پر داخل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لام مبتدا، بطور تاکید کے یہ آتی ہے۔ چوتھی خصوصیت، وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ۔ ان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ افعال قلوب کا فاعل اور افعال قلوب کا مفعول دونوں ضمیر متصل ہوں، اور یہ دونوں ضمیریں ایک چیز کی طرف لوٹ رہی ہوں، یہ دونوں ضمیریں ایک چیز کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ اچھا، یہ چیز جو ہے دوسرے افعال کے اندر جائز نہیں ہے کہ دو ضمیریں ہوں، ایک فاعل کی ضمیر ہو، ایک مفعول کی ضمیر ہو، اور ایک ہی چیز کی طرف لوٹ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا دوسرے افعال کے اندر۔ جیسے علمتنی منطلقا وظننتک فاضلا، اب یہاں پر دیکھیں، علمتنی، علمتا میں تا یا زبرتا، یہ مخاطب کی ضمیر ہے جو کہ فاعل بن رہی ہے، اور نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، یہ متکلم کی ضمیر ہے جو کہ مفعول بن رہی ہے۔ اب یہ دونوں ضمیریں ایک ہی شخص کی طرف لوٹیں، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظننتک فاضلا، یہاں پر ظننتو میں تو ضمیر، اور کاف زبر کا یہ ضمیر مخاطب کی ضمیر جو کہ مفعول بھی بن رہی ہے، ان کا مرجع آپ ایک ہی چیز کو بنائیں تو ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ یہ کل کے سبق میں سمجھاؤں گا۔ یہ عالم تنی میں ہم کیسے فاعل کی ضمیر کو اور مفعول کی ضمیر کو ایک چیز کی طرف لوٹائیں، اور ترجمہ پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح ظننتو میں تو ضمیر اور کاف زبر کا یہ ضمیر، یہ شخص واحد کی طرف ہم لوٹا دیں تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ بظاہر تو یہاں پر دیکھیں نا، یہ دو ضمیریں ہیں، ان کا الگ الگ مرجع ہے، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ علمتنی، تو نے میرے بارے میں خیال کیا، منطلقاً کہ میں آزاد ہوں، ظننتک فاضلا، میں نے تیرے بارے میں گمان کیا کہ تو فاضل ہے۔ چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں، لیکن یہ بات ابھی ادھوری ہے، یہ جو اس کی چوتھی خصوصیت ہے، اس پر کل مزید بات کریں گے۔